لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد عزیزان گرامی سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور گزارش یہی ہے کہ کوئی سوال ہو یا کوئی کوشچن ہو تو آپ جو ہے باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں۔ سورہ نساء کی جو ہے آیت نمبر 15 ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے، تفسیر اس کے سلسلے میں وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ غور کیجیے گا کہ یہ آیت جو ہے بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یعنی ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہموار کیا ہے۔ وہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے جو ہے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، ہموار کر دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے شکرانہ نعمت کرو یا کفرانہ نعمت کرو۔ راستہ تو ہمارا اللہ نے کر دیا۔ اس سے پہلے جو ہے تعدد ازواج کی بات آئی، اس میں بھی جو ہے کہتے ہیں بتایا گیا آپ کو کہ تعدد ازواج کس بنیاد پر ہے، متعدد جو ہے یعنی بیویوں کی بات کیا ہوتی ہے اس کا سلسلہ وہاں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ میراث کا سلسلہ بیان کیا گیا، تقوی پرہیزگاری کا سلسلہ بیان کیا گیا۔ آج جو ہے پروردگار کی یعنی بات جو ہے 13ویں اور 15ویں آیت میں سورہ نساء کی، تو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دو پہلے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں، فاحشہ یعنی بدکاری کریں، ان پر اپنوں میں سے، یعنی اپنوں میں سے مطلب یہ ہے کہ جو افراد تمہارے رشتہ دار ہیں ہے نا، ان میں سے اپنوں میں سے 4 گواہوں کی گواہی لو۔ 4 گواہی جو ہے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر 4 گواہ جو ہے گواہی دے دیں، دیکھیں اسلام میں جو ہے 2 عورتوں کی ایک گواہی مانی جاتی ہے۔ 2 عورتوں کی، اگر 4 مرد ہیں تو 4 مرد کی گواہی مانی جائے گی، اگر جو ہے 2 مرد ہیں تو پھر 8 عورتیں ہونی چاہیے، 4 عورتیں ہونی چاہیے، تو 2 ادھر ہے اور 4 عورتوں کی 2 ہوگی، تو یہ گواہی جو ہے اپنوں میں سے ہونی چاہیے۔ بہرحال تو یعنی منکم یعنی اپنوں میں سے ہونا چاہیے، تمہارے رشتہ دار ہو یا تمہارے یعنی جان پہچان کے لوگ ہوں۔ اور جب گواہی دے دیں یہ 4 افراد تو انہیں گھروں میں بند کر دو۔ کس کو؟ عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، گھروں میں رہے بس، یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جائے، یعنی جب تک انسان یعنی ان عورتوں کے پاس موت نہ آئے تب تک ان کو جو ہے گھر میں قید رکھو۔ اگر انہوں نے فاحشہ کیا ہے، تشریح فاحشہ یعنی اعلان جو ہے انہوں نے فاحشہ بدکاری کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 4 گواہ جب ہوں گے تو اعلان ہی تو ہوا، یعنی باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں انہوں نے جو ہے برا کام انجام دیا جو عیاں اور روشن ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے یا خدا ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے، راستہ ہموار کر دے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں، اسلام کی جب شروعات ہوئی ہے نا، تو ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا جو تھی، یعنی جو فاحشہ یعنی عورتیں جو بدکار ہیں یا عورتیں زنا جو کر رہی ہیں، ان کی جو ہے کہتے ہیں کہ سزا جو تھی وہ گھر میں قید کرنے کی سزا تھی، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اسلام نے اس سزا کے ساتھ اس میں تبدیلی بھی جو ہے پیدا کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے، یعنی او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے اللہ جو ہے ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کر دے۔ اس کا اللہ سزا میں کچھ تبدیلی کی طرف اشارہ بھی کر دیا اللہ نے، اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے
غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سنگسار کا حکم جو ہے مقرر کر دیا. سنگسار کہتے ہیں یعنی توجہ کیجیے گا کہ اگر جو ہے دیکھیں سزا جو ہے اب جو آپ کے سامنے ہے یہ تو سزا پرانی تھی، اسلام کی ابتدائی حالات میں تھا کہ تھوڑی سے یعنی باتیں تھیں جو اس زمانے کی بات ہے. یہی تو ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ محکم ہیں. تو جو خبر ہے اردو پڑھ کے قرآن کے مطالب کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک عربی کو میں توجہ نہ کرے، عربی میں غور فکر کرے، عربی صحیح پڑھنا نہ آئے. اس وقت تو قرآن کے مفاہیم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ترجمے سے کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت سے متمسک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت جو ہے ناسخ ہے، کون سی آیت جو ہے محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے. تعویلات کیسے پیدا کی جائے اور فرمایا تفسیر کیسے بیان کیا جائے، یہ سب اہل بیت بتائیں گے اور کوئی نہیں بتائے گا. یہ تھوڑی مطلب کہ قرآن کو بس دیکھ لیا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، بس سمجھ میں آ گیا سب کچھ قرآن میں. ہمیں بندے خدا قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا سہارا لینا پڑے گا. مفسر قرآن اہل بیت ہیں، وارث قرآن اہل بیت ہیں، معلم قرآن اہل بیت ہیں. نبی نے یہ تو کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین. نبی نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. گراں قدر کون؟ یعنی قرآن اور اہل بیت. اور کہا جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک ان دونوں سے تم متمسک رہو گے، تمہیں یعنی ان سے جب تک جو وابستہ رہو گے ان دونوں سے، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں الگ نہیں ہوتے. نبی فرما رہے ہیں کہ وَلَن يَفْتَرِقَا، نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی آپس میں الگ نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہو سکتے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ. یعنی قرآن اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. اور جو یعنی باقاعدہ جو ہے قرآن نے متوجہ بھی کر دیا ہے کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کے محافظ ہیں. تو نبی نے بھی جو ہے اشارہ کر دیا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہیں. جہاں جہاں قرآن، جہاں جہاں اہل بیت، جہاں جہاں اہل بیت وہاں وہاں قرآن. قرآن اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے. بھیا ایمان اسی کا نام ہے، یقین اسی کا نام ہے. شک و تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مولا ہمارے پردے غیب میں ہیں تو قرآن کے محافظ ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کی آیتوں کے شان نزول کو جو ہے اہل بیت نے بیان کیا. اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی جو ہے تفسیر کیسے کرنی ہے، تعبیر کیسے پیش کرنی ہے. قرآن میں محکم کون ہے، متشابہ کون ہے، ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے، تمام احکام علوم قرآن باقاعدہ ہے. تعلیمات چاہیے، پڑھنا ہے. یہ تو مطلب ہے کہ بس قرآن کا ترجمہ اردو میں دیکھ لیا بس بہت بڑے عالم بن گئے. نہیں بندہ خدا، عربی پڑھنا ہے، تمام کتابوں کو دیکھنا ہے، روایات کو دیکھنا ہے، حدیثوں کو دیکھنا ہے. اب محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم اسے کہتے ہیں وہ آیتیں جو بالکل واضح ہیں. متشابہ وہ آیتیں ہیں جس میں شبہ ہوتا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا، روز روشن کی طرح واضح نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے مثلا مثال طور قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، تو بندہ خدا یہ متشابہ آتے ہیں، اللہ ہاتھ تھوڑی رکھتا ہے. یہاں مراد اللہ کے ہاتھ سے قدرت ہے، خدا ہے، اللہ کی قدرت ہے. کرسی و السماوات، کرسی کا معنی کیا ہے؟ کوئی کہتے کرسی رکھی ہوئی جس پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ جس میں نہیں رکھتا تو کرسی کہاں سے بیٹھا ہے کرسی پہ؟ یہاں مراد یہ ہے اقتدار، حکومت. اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا اقتدار ہے.
تو اب ہمیں یہ سمجھنے کے لیے اہل بیت کا سہارا لینا پڑے گا. جلدی صاحب کرام نے کیونکہ جو ہے آگے تفصیل کرنا ہے، بعد وقت لینا ہے. ایک ہوتا ہے ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ کسے کہتے ہیں؟ منسوخ وہ آیتیں ہوتی ہیں ابتدائی دور میں، ابتدائی اسلام میں اللہ کا ایک حکم آ گیا، پھر جیسے جیسے حالات جو ہے یعنی ہموار ہوتے رہے، زمینیں ہموار ہوتی رہیں، ویسے ویسے جو ہے اللہ نے حکم کو یعنی ختم کر کے، منسوخ کر کے، ایک ناسخ کو جو ہے آیت ناسخ آ گئی، اس نے ایک نیا حکم جو ہے نازل کر دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے پیش کرتا ہے، ایک کے بعد ایک مسئلے کو پیش کرتا ہے. تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا، بدکاری کی سزا یہ تھی کہ عورتوں کو جو ہے گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ ان کے لیے موت آ جائے، یا کہتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کوئی راستہ ہموار کر دے. اب دیکھیے راستہ ہمارا اشارہ کیا اللہ نے، تو یہی تو حکم یہاں موجود ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. بات کی آیت ابھی آگے پڑھوں گا میں آیت کو، کہ اسلام نے جو ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے اس نے زنا کیا ہے، یا شادی شدہ عورت ہے اس نے زنا کیا ہے، یا دونوں شادی شدہ ہیں، تو اس صورت میں اگر زنا کیا ہے یعنی بدکاری کی ہے تو اس کی سزا جو ہے سنسار ہے. سنسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہرحال جو ہے وہ سسٹم اپنی جگہ پر ہے کہ پتھر سے جو ہے ان کو مارنا، وہ الگ سسٹم ہے، وقت نہیں کہ میں تفصیلی بات پیش کر سکوں. اگر غیر شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ مرد ہو تو ان کے 100 کوڑے جو ہے ان کو لگانا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ ناسخ ہے. بات کی آیت ہے، آگے پڑھتا ہوں میں آپ کو. اس آیت کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ من نسائکم سے مراد جو ہے زنائے محسنہ ہے، یعنی جو شادی شدہ عورتیں ہیں، شادی شدہ کی طرف اشارہ کیا گیا. اور یہ سزا وقتی تھی جب تک دوسرا قانون نہ آ جائے. اور وہ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دوسرا قانون جو اللہ کی طرف سے یعنی نازل ہو گیا، یہی جو آپ کے سامنے بیان کیا جلدی صاحب کے سامنے. اچھا، یہاں یعنی من نسائکم سے مراد جو ہے یہاں پہ تمہاری بیویاں. فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ برا کام، بہت بری باتیں کرنا، یہ سب ہے. لیکن یہاں مراد جو ہے یہاں پہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے زنا، اور وہ کام جو عفت کے منافی ہے، عفت کو ضائع کر دے، پاک دامنی کو ختم کر دے، اس میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ. یہ لفظ جو ہے قرآن میں 13 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، 13 مرتبہ قرآن میں آیا ہے فاحشہ کا لفظ. کبھی زنا کے معنی میں ہے، کبھی لواط کے معنی میں ہے، اور کبھی کلی طور پہ جو برے اعمال انجام دیتا ہے اس کے لیے یہ فاحشہ کا استعمال کیا گیا ہے لفظ کو. اب یہاں جلدی صاحب نے مولا کے قول کو نقل کر دوں آپ کے سامنے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے کہا کہ یا ان کے لیے کوئی نیا قانون آ جائے، یا کہتے ہیں کہ نیا راستہ ہموار ہو جائے ان کے لیے، ہے نا. تو اب ظاہر نیا راستہ کیا ہوا؟ یعنی جدید قانون، نیا قانون جو ہے خدا کی جانب سے ان کے لیے معین ہو جائے، ہے نا. جو بہرحال 100 کوڑے اور سنسار کی بات ہم نے آپ کو کی. یہ حکم موقت ہے، وقتی طور پر ہے یہ حکم نازل. اب یہاں پہ جو ہے یعنی دیکھا جائے تو گھر میں قید کرنا جو ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ظاہر سے گھر میں رہیں گی تو اپنا کھانا بھی ملے گا، اور گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، اپنے گھر میں کم سے کم ٹہلیں گی، گھومیں گی، رہیں گی، ہے نا، گھر کے اندر. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نور، سورہ ایک نور ہے، پڑھیے گا. سورہ نور جو ہے سورہ نساء کے بعد نازل ہوا، اور اس مطلب کی تائید اور تاکید کرنے والا سورہ ہے، تائید کرنے والا سورہ ہے. یہ جو کہا گیا یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی اللہ جو ہے وہ یا خدا ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے، بنا دے. تو وہ قرآن کی آیت ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار مرد اور زناکار عورت ان کو 100 کوڑے مارو ہر ایک کو، اور ان کے لیے کوئی مہربانی پیدا نہ کرو اپنے اندر. اور یاد رکھو یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عذاب مقرر کر رکھا کیا گیا ہے، اور نتیجہ یہی ہے
کہ یہ آیت کریمہ جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ایک نیا قانون سامنے آیا. بس جلدی صاحب. امام محمد باقر صاحب کی ایک روایت جو اسی کی تائید کرتی اسی بات کو جو ہے پیش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 15 منسوخ ہے، اور یہاں پر جو بیان کیا گیا سبیل یعنی ایک راستہ اللہ مقرر کر دے، ہموار کر دے، تو وہی مطلب ہے کہ جو آیت ہم نے نقل کی وہ آیت ناسخ ہے اور یہ آیت منسوخ ہے. تو بہرحال ہر جگہ دیکھیں یہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے وہ مذمت کی گئی ہے برے کاموں کے لیے، زشت اور یعنی ایسے کام کے لیے جو فاحشہ کام ہو، اس کو مقرر کر یعنی بدکاری اور برے زبان سے الفاظ نکالنا اور برے کام انجام دینا، یہ سب کے سب جو ہے مذمت کی گئی ہے، اور ان کے لیے سزائیں مقرر کر رکھی ہے اللہ نے کہ دنیا میں یہ سزا ہے، آخرت میں بہرحال ان کے لیے سزا مقرر ہے. اس لیے جو ہے یہ تمام آیتوں کی طرف غور و خوض کرنا چاہیے اور اپنے راستوں کو اس طرف لے جانا چاہیے جو اللہ کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، جو قانون الہیہ ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.